ایک دفعہ دو بھائی تھے، مجھے پتا چلا کہ عرصہ 13 سال سے حضرت ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں. دونوں میرے مقتدی تھے حضرت جی. ایک نے ادھر ٹر جانا، ایک نے ادھر ٹر جانا. میں نے چلو دیکھتے ہیں، شروع ہوا، اس کو بھی پوچھا اس کو بھی پوچھا، تو بات پیچھے کیا نکلی جی انہیں دھی کا رشتہ کرنے لگے. میں نے پوچھا کوئی یار اللہ تھا وہ بھی غلط، تیرا بھائی ہے یار، کم از کم پوچھ تو بھی اس کو. تھا وہ بھی غلط، چل نہیں پوچھا، تیرا بھائی ہے، کیا ایسی بات میں بھائی چھوڑ دیتے؟ تیرا خون کا رشتہ ہے، تیری ماں کی تیرے باپ کی نشانی ہے. وہ تھے دونوں ہی غلط حضرت. اس کو بھی چاہیے تھا اپنے بھائی سے کم از کم مشورہ کرتا، وہ بھی غلط تھا. چل یار نہیں کیا تو اب نہ کرنا اور بھائی کو ہے موازنہ دونوں کا. بڑی بڑی لڑائیوں کو جا کے دیکھا تو پیچھے اتنی سی لڑائی تھی پیچھے. اور سب سے بڑا جو ہم نے ظلم شروع کیا نا، پتہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، اپنی بیوی کی زبان سے سنتے ہیں. سب سے بڑی ہمارے گھروں میں جو لڑائی کی وجہ ڈلی، ہم نے اپنی آنکھیں اپنے کان بند کر دیا. ہم نے اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی بیویوں کے کانوں سے سننا شروع کر دیا. سب سے جو پھوٹ کی بڑی وجہ یہ ڈلی ہے. نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو آج بھی سارا کچھ اچھا لگے گا. ہم نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، وہ جو دکھا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تیرا بھائی چور، تیرا بھائی فراڈیا، تیرا بھائی ڈاکو، تیرا بھائی یہ، تیری بہن چڑیل، تیری بہن ڈین، تیری بہن پھوے کٹنی. میری تو آنکھیں بند ہیں، میں تو دیکھ ہی نہیں رہا. نہیں میرا بھائی، میری آنکھیں بند ہے. تیرا بھائی چور، تیرا بھائی ڈاکو، تیرا بھائی یہ، تیرا بھائی وہ، میری آنکھیں بند ہیں. میں نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، وہ جو مجھے دکھا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں ادھر، وہ جو مجھے سنا رہی ہے میں سن رہا ہوں ادھر. تو کیا ہوا؟ بھائی ڈاکو ہو گیا، بھائی چور ہو گیا. اور بعض دفعہ ہم نے بیویوں کے لیے بھی یہی رویہ اختیار کر رکھا ہے. ہماری اپنی آنکھیں بند ہیں، جو ہمیں بھائی اور ہماری بہن دکھا رہے ہیں وہ ہم اپنی بیوی کے لیے دیکھ رہے ہیں. نہیں حضرت، بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آپ کو ایک ایک رشتہ اچھا لگے گا. بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو سب کچھ اچھا لگے گا. سب سے بڑی خرابی کی وجہ کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر چکے ہیں. ہم اب دوسروں کی آنکھوں سے دیکھتے، پھر ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ ہے اگر کچھ ہو بھی جائے حضرت، تو مجھے آدم چشتی کا شعر بڑا ہی پسند ہے حضرت. وہ کہتے ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا. اور بھائی کربلا پہ ٹھوٹیاں بانٹنا سوکھا کام ہے، کربلا والوں کے راستے پہ چلنا اوکھا کام ہے. اندر بھی تو کھیر پکانا ہے کہ دوجے لئی. باہر تو نے کھیر پکا کے بانٹ دی، اندر تو زہر ہے تیرے اندر ایک دوسرے کے لیے. کربلا والے کہہ رہے ہیں نہیں، باہر بھی کھیر اندر بھی کھیر. کربلا والے کہہ رہے ہیں باہر بھی میٹھا اندر بھی میٹھا. یہ نہ ہو باہر میٹھا ہو اندر کوڑا ہو. باہر میٹھا ہے اندر کوڑا ہے. سوکھا کام ہے، راستے پہ چلنا اوکھا کام ہے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں ابن ملجم چھپ کے بیٹھا ہوا ہے حضرت، جو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا جو آلہ تھا نا، مولا مشکل کشا کو شہید کرنے کے لیے جو لے کے اس نے کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا. اس کو آگ پہ گرم کر کے نا اس کو زہر میں ٹھنڈا کرتا تھا. وجہ تاکہ حضرت علی اگر ضرب سے محفوظ رہیں، بچ جائیں، لیکن زہر کی اثر سے محفوظ نہ رہ سکیں، آپ کی شہادت یقینی ہو. حضرت وہ کھڑا تھا اور مولا مشکل کشا کی نماز دی. جب آپ کی پنڈلی میں وہ لگ گیا تیر، نکل نہیں رہا تھا، آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو نکال لینا. آپ کھڑے ہوئے، توجہ اللہ تھی، محویت تھی. خشیت الہی کی وجہ سے مولا مشکل کشا کا جسم مبارک نرم پڑ گیا، لوگوں نے کھینچ لیا. آپ نے جب نماز ختم کی تو پہلا سوال کیا بھائی نکال لیا؟ اس کی حضور ہم نے تو نماز کے شروع میں نکال لیا تھا. آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں. وہی نماز تھی جی، محویت تھی، خشیت الہی تھی، توجہ اللہ تھی. ساڑھی نماز سے نہیں سی نال ٹکراں پلس ٹکراں پلس ٹکراں ٹکراں نہیں. ہماری جانے والا نماز ہے کیا؟ ہم تو اللہ معاف فرمائے، نماز تو دور، ہمیں آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا. نماز ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ مسجد میں ہم ایسے آتے ہیں بڑا احسان کرنے والے،
مونڈے چوڑے کر کر کے انجن کر دیا ہی مسجد چاہنے اور ظالم تو مجرم ہے، تو مالک کے گھر میں آیا، مجرم اس طرح آتے ہیں؟ تو مجرم ہے، تو اس طرح آتے ہیں مجرم مالک کے گھر میں؟ تو کیوں کندھے چوڑے کر کر کے رب کے گھر میں چل رہا ہے؟ کیا ہے تو کیا ہو تو پھر بھی اس طرح نہیں چل سکتا؟ پہلی بات تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کہوں اگر تو ہو بھی تو پھر بھی اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام نا بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، اور لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اونٹنی پہ جلوہ گر تھے اور سر انور اس قدر جھکا ہوا تھا کہ وہ جو آپ کی اونٹنی کا کجاوا تھا نا وہ بار بار آپ کی مبارک پیشانی کے بوسے لیتا تھا، اس قدر محبوب کریم علیہ السلام کا سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ اللہ وہ جو کجاوا تھا وہ بار بار آپ کی مبارک پیشانی کے بوسے لیتا تھا۔ ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا، صرف شکر ہے کہ کٹدا نہیں ہے، کٹدا نہیں ہے پھر بلا لینا نہیں۔ بندے بن کے آیا کرو مسجد میں یار، فقیر بن کے آیا کرو۔ حضرت مولا مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے ہوتے وضو فرما کے رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، وہ حضرت علی تھے جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت، جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کیا شان یار مولا مشکل کشا کیا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ لکھا ہے وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ زرد ہو جایا کرتا، لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا؟ تو اب آگے سے فرماتے تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ ہم حاضری کے لیے کب آتے ہیں؟ ہم حاضری کے لیے کب آتے ہیں؟ کسی کو احساس ہی نہیں کہ حاضری ہے۔ فجر سے لے کر ظہر تک، فجر سے لے کر اب جمعے تک جو کیا یہ حاضری ہے، ظہر سے لے کر عصر تک جو کریں گے یہ حاضری ہے، وہ سامنے رکھنا ہے۔ جو جمعے سے لے کر عصر تک کریں گے وہ سارا کچھ سامنے رکھ کے نماز پڑھنے آنا ہے، حاضری ہے یہ۔ عصر سے لے کر مغرب تک جو کچھ ہوگا وہ سامنے رکھ کے مغرب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ وہ بھی غلطی ہوئی، وہ بھی کوتاہی ہوئی، جھوٹ بھی بولا گیا، آنکھ بھی بہک گئی، زبان بھی کھسک گئی، وہ سارا سامنے رکھ کے کھڑا ہونا ہے۔ لیکن کوئی نہیں، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت اللہ۔ کتنے بھی حاضری ہے، وہی نماز ہے حاضری والی جو تجھے تبدیل کرے گی۔ حاضری ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے فجر سے لے کر جمعے تک جو کیا کچھ بھی میری پیش نظر نہیں ہے، کھڑے ہونا ہے۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ حضرت مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے تھے، جب آپ نے نماز شروع کی وہ کھڑا تھا، لکھا اس نے حضرت مولا مشکل کشا پہ اتنا شدید وار کیا کہ جو اس کی تلوار تھی نا وہ آپ کے خنجر یا تلوار وہ آپ کے سر پاک کو کاٹتی کاٹتی نا ایک کن پٹی تک آ گئی ہے، اتنا شدید وار تھا۔ کیونکہ ابو فیروز لؤلؤ جس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ کیا، اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، لیکن یہ گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا، یہ کھڑا تھا گرفتار۔ حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔ کربلا والے علی والے، علی والا کہنا آسان ہے، بننا اوکھا کام ہے۔ آپ کے بھائی نے آپ پہ تلوار کا وار تو نہیں کیا؟ آپ کی بہن نے آپ کو تلوار تو نہیں ماری؟ این جان کے یا تو یار نام لینا چھوڑ دیں، تو اگر نام ان کا لینا پھر کچھ کام بھی تو ان والے کریں گے۔ آپ احساس تھوڑا سا نا احساس کیجئے گا کتنا شدید وار ہے جی، کن پٹی تک آئی۔ ڈکلوفینک سوڈیم، ڈکلوفینک پوٹاشیم، ڈکلوران، آرٹیفن، بروفن، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سامنے کھڑا، پانی لایا گیا، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، نہیں پانی لے جایا گیا، دل میں بغض علی،
اس کے بغض نے آمادہ کیا ہوئے پانی نہ پیوی تینوں مارن لیا دے زہر پایا ہے تاں تینوں پہلے پیان دے دے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا, پیالہ واپس آ گیا. آپ نے مخاطب کر کے فرمایا اے ابن ملجم یہ کیا کیا, پانی پینے سے انکار کر دیا. سن, اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. نام بغض, کینہ, ٹھیک ہے, حسد. کوشش کریں کہ ہمارے سینے اس سے پاک صاف رہے ہیں. ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو, ایک دوسرے کے لیے محبت ہو, ایک دوسرے کے لیے الفت ہو. اور آج میرے معاشرے کا سب سے بڑا جی میں کیوں کروں بھائی, اس کا حکم ہے اس لیے کر. سب سے نہیں جی میں کیوں کروں, دیکھیں اس نے کیا کیا, اس نے جو کیا وہ اس کا پھل پائے گا. تو اچھا کر تو اچھا پھل پا. سب سے بڑا معاشرے کا سوال یہ ہے کہ میں کیوں کروں, اس کے لیے کر. اور حضرت آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, یہاں کسی نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ایمی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم سارے پکڑے بیٹھے ہیں. کچھ کیا ہو تو چلو بندہ اس پہ ڈسکس بھی کرے. چھوٹی چھوٹی بات, ہر بڑی بات کے پیچھے چھوٹی بات ہے. بڑے بڑے فیصلے کیے جس کو کہتے ہیں بڑی بڑی پنچایتوں میں ہم جا کے بیٹھے, پچھو ایڈی جی گل نکلی.